وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج جو چند باتیں عرض کروں گا، ایک تو نسبت اولیاء، دوسرا مزارات کیا چیز ہیں اور مزارات پہ جانا کیسا ہے، اس کا اسلام میں تصور کیا ہے۔ تو جاگ کے سنیں گے تو آپ کو یہ باتیں فائدہ دیں گی۔ پنکھا بند کر دیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے اندر سورہ کہف میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ سورہ کہف میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ اولیاء کی ایک جماعت تھی، ولیوں کا ایک گروہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی تھے۔ تابعی کون؟ جو صحابہ کی زیارت کرے، صحابہ جو نبی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، اصحاب کہف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے فرمایا کہ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں بڑی عجیب نشانی ہے۔ اب اس پوری جماعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے واضح انداز میں بیان کیا، اشارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دوسری بات آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے سبق ہے، ہدایت ہے۔ تو یہ اولیاء کی جماعت کا ذکر کرنا، پھر صرف جماعت ہی نہیں، ان کے ساتھ کتے کا ذکر بھی کرنا۔ دنیا کے اندر سینکڑوں کلب، اقلاب، کتے موجود ہیں، لیکن بطور خاص یہ رحمت والی کتاب قرآن، اس کے اندر بطور خاص کتے کا ذکر کیا ہے، اور صرف کتے کا ہی ذکر نہیں کیا ہے، اس کے بیٹھنے کے طریقے کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ پہلے میں آپ کو مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ 7 تھے۔ اس بادشاہ کا نام، جس کے دور میں یہ تھے، اس کا نام تھا دقیانوس۔ وہ بادشاہ بت پرست تھا، یہ اس کے معزز لوگ تھے۔ وہ ہر بندے کو بت پرستی پہ ابھارتا تھا کہ تم بت پرستی کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر بھی ظلم کرے گا، بادشاہ کے دربار سے یہ بھاگ گئے۔ کس کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے۔ باغ کے قریب ایک غار کے اندر یہ پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ تو غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ جو غار کے اندر تھے انہیں اصحاب کہف کہہ دیا گیا، غار والے۔ اب بادشاہ نے تلاش شروع کرائی، پتہ چلا یہ تو غار کے اندر ہیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے ایک مستری سے کہا کہ غار کے اندر ہیں، باہر سے دیوار چن دو، یہ غار کے اندر ہی مر جائیں گے۔ لیکن جو کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا اور نیک دل آدمی تھا۔ وہ جب کام کرنے کے لیے گیا، اس نے ان کے نام، ان کا حال، ان کا جس سن میں ہے بادشاہ کا سارا حال لکھ کے تختی کے اوپر اس غار کی بنیاد میں، اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا کہ کبھی یہ دیوار گرے گی حال واضح ہو جائے گا۔
تو ایک اس نے تختی بادشاہ کے خزانے میں چھپوا دی. کبھی ایسا ہوگا. وقت بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا. بادشاہ نے یہ سمجھا اندر مر گئے ہوں گے، لیکن وہ غار کے اندر گئے، سوئے، پھر سوئے ہی رہ گئے. کتنا عرصہ سوئے؟ قرآن نے کہا 309 سال. 309 سال وہ غار کے اندر سوئے رہ گئے. اب 309 سال گزر جاتے ہیں، ایک مسلمان بادشاہ کا ٹائم آتا ہے. وہ مسلمان بادشاہ بڑا پرہیزگار نیک تھا. اب اس کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو یہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد کام ختم ہے، اب اٹھایا نہیں جائے گا، جو زندگی گزارنی ہے گزار لو، حساب کتاب نہیں ہوگا. بادشاہ بڑا حیران پریشان کہ اب ان لوگوں کا کیا کیا جائے. جب نیک بادشاہ ہوں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے، بادشاہ وہ اپنے کمرے خاص میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہے، اور گر کے کہتا ہے مولا یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. مولا کوئی ایسی نشانی دکھا کہ انہیں یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد اٹھایا بھی جائے گا، حساب کتاب بھی لیا جائے گا. اب 309 سال جب گزرتے ہیں، اب وہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوا. ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس نے کہا بکریوں کو کسی سائے میں کھڑا کرنا چاہیے. وہ اس غار کی طرف چلا گیا، دیوار کو گرایا. جیسے ہی دیوار گری اس پہ رعب طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہوئی، باغ نکلا. اب اتنے میں اصحاب کہف نے کروٹ لی اور اٹھ کے جاگ کے بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کافی سو لیا ہے، کل کے ہم غار میں آئے ہوئے ہیں، کل تو نہیں تھی، وہ تو 309 سال گزر گئے. کل کے ہم غار میں آئے ہوئے ہیں، بھوک بھی لگ گئی ہے. اپنے دوست یملیخا سے کہا جاؤ جا کے کھانا بھی لے کے آؤ، لیکن چھپ کے جانا، کہیں بادشاہ کو خبر نہ ہو جائے ہم یہاں ہیں تو وہ ہمیں ظلم کا نشانہ نہ بنا لے. اب وہ گیا، 309 سال پرانا سکہ پاس ہے، جا کے نان بائی سے روٹی لیتا ہے، سکہ دیتا ہے. اس نے کہا یہ سکہ تو نہیں چلتا، لگتا ہے تمہارے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آیا ہے. اس نے حکام کو بتایا کہ اس سے پوچھ گچھ کرو، تفتیش کرو، اس کے پاس کوئی خزانہ آیا ہے. حکام نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہم لوگ کل بادشاہ کے ڈر سے بھاگے تھے، غار میں سوئے تھے، آج اٹھے ہیں، کھانا لینے کے لیے آئے ہیں، تم ہماری بات کا یقین ہی نہیں کرتے ہو. انہوں نے کہا جس بادشاہ کا نام لے رہے ہو وہ بے ایمان بادشاہ 300 سال پہلے تھا، تو اب تو 300 سال بعد کا وقت ہے. وہ حیران، سکہ دکھایا، کہا یہ تو کرنسی پہلے چلتی تھی اب نہیں چلتی. اب بادشاہ جو نیک تھا اس کی دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے. اب حکام اس کو ساتھ لے کے گئے. اب جو غار کے اندر ہے انہوں نے کہا لگتا ہے ظالم بادشاہ ہماری تفتیش کے لیے، ہمیں تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو انہوں نے اندر ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیا اور عرض کیا مولا موت آ گئی تو اسی حالت میں آئے گی. جب اندر گئے تو دیکھا وہ 6 اور ہیں، 7واں یہ. تو وہ سارے ملے اور بتایا کہ ہم اس طرح تھے. تختی نکالی گئی، اس پہ ساری ان کی جو کچھ ہوا تھا روداد لکھی ہوئی تھی. پڑھ کے حکام کو یقین آیا. اب اس نے اپنے بادشاہ کو جس کا نام بیدروس تھا اسے پیغام بھجوایا
کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ بادشاہ دیکھنے کے لیے آیا، ساری بات ان سے سنی اور سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے ان کو 309 سال سلا کے اٹھا کے بتا دیا ہے کہ بندہ مرے گا، بندہ دنیا سے جائے گا، قبر سے اٹھایا بھی جائے گا، پھر حساب بھی لیا جائے گا۔ اب قرآن نے ساری بات بیان کی۔ 309 سال سوئے رہے، کیسے سوئے رہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے سورج کو حکم کر دیا تھا کہ ان کے اوپر سے نہ گزرے، کوئی شور کرنے والی چیز بھی قریب نہیں آتی تھی۔ سورج جب غار کے پاس آتا تھا، کبھی دائیں سے ہو کے نکل جاتا تھا، کبھی بائیں سے ہو کے نکل جاتا تھا۔ وہ سوئے رہے۔ اب جو بات جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں وہ بات ہے کہ اب سب میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ کتنے لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قرآن نے کہا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ میں جانتا ہوں 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر تھا، جس کا نام قطمیر تھا۔ اب سب میں اختلاف ہوا، قرآن نے سب بیان کر دیا۔ قرآن نے اب یہاں آ کے ان کے کتے کا ذکر کس انداز میں کیا؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُمْ لفظ لفظ کا ترجمہ قلبہم، قلب صرف کہتے ہیں کتے کو، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا۔ تو کن کا تھا؟ اللہ والوں کا، اللہ کے ولیوں کا۔ کہا وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا، کن کا؟ بول کے بتائیں، کن کا؟ اللہ والوں کا، اصحاب کہف کا کتا۔ قرآن نے کہا باسطن ذراعیہ بالوسید، غار کے دھانے پہ اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ والے اندر تھے، باہر حفاظت کے لیے بیٹھا ہے۔ اب قرآن نے یہاں اس آیت کو ذکر کیا، مولا اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو توجہ سے سنیے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کتا ہو کے اللہ والوں سے نسبت قائم کر لے تو اللہ اس کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، تو بندہ ہو کے اپنی نسبت اللہ والوں سے کر لے، اللہ کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ یہاں میں کتب مدینے کے کتب مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، جو میرے دادا پیر ہیں، میرے پیروں کے پیر، وہ کچھ عرصہ کرخ میں رہے ہیں، بلخ کے قبرستان میں جاتے ہیں، جا کے کتبہ پڑھتے ہیں، روتے ہیں۔ تو مریدین نے عرض کیا حضور یہ پڑھ کے کیا روتے ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو فرمانے لگے اس میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ چے باشد چون سگے اصحاب کاف، او رود در جنت من در جہنم، کیا رواست او سگے اصحاب کاف من سگے اصحاب تو۔ فارسی کا شعر، فارسی ہے۔ کہا یا رسول اللہ اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے قدموں سے لگے اور جنت میں چلا جائے، میں تو آپ کے صحابہ کا کتا ہوں، میں تو صحابہ کے ترانے پڑھتا ہوں، میں جہنم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ والوں کا۔ اب بادشاہ نے سب سے ملاقات ہوئی، اب بات کہاں لانا چاہ رہا ہوں، تو اب انہوں نے کہا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، بادشاہ نے کہا ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ان کے اوپر نہ بنائیں، قریب بنا لیں۔ تو قرآن نے بتایا ان کے قریب مسجد بنائی گئی، ان کے قریب مسجد بنائی گئی۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور آگے چل کے بتا دیا کہ اس مسجد بنائی گئی۔ اب ایک پوسٹ میرے پاس آئی اور اس کے اندر اتنا نقصان ہمیں کافروں نے نہیں دیا جتنا
ہمیں نقصان ان کافروں نے دیا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اس پوسٹ کے اندر کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر مولوی صاحب میٹھی میٹھی تقریر کریں تو اچھے ہیں، اگر تھوڑی عقیدے پہ تقریر ہو تو پھر پتہ ہے عقیدے پہ جب تقریر ہوگی کسی کی دم پہ تو پاؤں آئے گا، اب جس کی دم پہ آئے گا وہ اچھلے گا تو صحیح۔ تو جب عقیدے پہ بات ہو، پھر بات بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہو تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو میں تو اس بات کو ببانگ دہل علل اعلان کہتا ہوں کہ عقیدے پہ بات کھل کے ہونی چاہیے۔ کیا ہے، ہمیں کوئی کھانا کمیٹی والے یا مسجد کے نمازی تو نہیں دیتے، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ یہ پوسٹ بنانے والے نے اوپر لکھا قبر پرستی اور پیغام محمد، آگے حدیثیں، اور اپنی کاٹ کاٹ کے چوہوں کی طرح کاٹ کاٹ کے لکھا کیا، قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ بے شک حرام ہے، بول کے بتائیں۔ قبروں کو سجدہ کرنا بے شک حرام ہے، قبروں کو پختہ کرنا حرام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ قبروں کو بنانا سنت طریقہ کیا ہے، یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ قبر کوہان کی طرح ہونی چاہیے۔ آپ لوگ بناتے ہیں اوپر سے سیدھی اور اس طرح مستطیل میں 4 کونے والی، تو قبر ہونی چاہیے کوہان میں۔ اگر ساتھ سے آپ نے اینٹیں لگانی ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے ساتھ اینٹیں لگا دیں۔ قبر اندر سے کچی ہونی چاہیے، اگر زمین ایسی ہے قبر رکتی نہ ہو تو پھر اوپر سے پکی کر دیں، اندر سے کچی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہم بتا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا زور اللہ والوں سے دشمنی نکالنے کا ہے، قبروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قبروں کا مسئلہ ہوتا، پختہ کرنے کا مسئلہ ہوتا تو یہ بخاری میرے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ مسجدوں کو نقش و نگار نہیں کرنا، مسجدوں کو پختہ نہیں کرنا۔ تو پہلے صحابہ کا دور تھا، مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو ان کے دل اس میں لگتے تھے، ان کی ساری توجہ اللہ کی طرف تھی۔ اب ہمارا دور ہے، کام الٹ ہو گیا، مسجد جب تک خوبصورت نہ ہو ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ علماء نے اجازت دے دی، پھر سارا زور مزارات کے اوپر کیوں؟ سارا زور اب لکھا ہوا ہے قبروں پر عرس اور میلے لگانا حرام ہے۔ حدیث کے اندر عیدن کے الفاظ ہیں کہ میری قبر کو یا کسی قبر کو عید نہ بنا لینا۔ مجھے بتاؤ عید ہوتی کیا ہے؟ سال میں ایک بار آتی ہے۔ بتانے کا مقصد ہے اپنے مردوں کو بھول نہیں جانا کہ سال میں ایک بار جاؤ، ہر جمعے کو جاؤ، جمعے رات کو جاؤ، وقت نکال کے جاؤ تاکہ، اور سرکار نے کیا فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کے 2 جز ہیں، دیکھیں کیسی اللہ معاف کرے اللہ والوں سے بغض ہے، اللہ والوں کے مزاروں سے بغض ہے۔ مزار ہوتا کیا ہے؟ قبر ہوتی ہے، اور جتنے بھی اللہ والوں کے مزار ہیں قبریں اندر کچی ہیں۔ تو یہ بعد میں آنے والوں نے اس کے پاس مسجد بنا دی۔ اگر مسجد بنانا گناہ ہے، ناجائز ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن سے بیان کیا، اللہ والوں کے پاس مسجد بنائی، قرآن نے اس کی تعریف کی ہے، مذمت نہیں کی۔ تو اللہ والوں کی قبروں کو سجدہ نہ کیا جائے، سجدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ پہلے جب نبیوں کا دنیا سے پردہ فرماتے تھے تو ان کے امتی ان کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، لیکن یہ سرکار کے امتی ہیں، قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، قبروں کو سجدے نہیں کرتے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، قبروں کو سجدہ کرنے پہ منع ہے۔ پھر سارا زور آپ کا مزارات اولیاء پہ، سارا زور آپ کا اللہ والوں کے مزار پہ ہے۔ ارے قبر ہوتی ہے، ان کی بھی قبر ہے، لیکن ہم ہیں ادب والے لوگ، ادب گاہست زیر آسماں، از عرش نازک تر نفس گم کردہ، می آید جنید و بایزیدی جا۔ ارے ادب ہی ادب ہے، ہمارے دین کا دوسرا نام ادب ہے۔ ہم کہتے ہیں قبر ہی ہوتی ہے، عام بندے کی ہو تو قبر ہے، اللہ والے کی ہو تو اسے مزار کہتے ہیں۔
جوتی تو جوتی ہے، میرے پاؤں میں ہو تو جوتی ہے، اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں ہو تو پھر اسے جوتی نہیں کہتے، نالین مبارکہ کہتے ہیں۔ یہ تو ادب کے الفاظ ہیں۔ تو بات یہ ہے حدیث پاک مشکات شریف کی، اس کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، دیکھا ایک صحابی انصاری پکا مکان بنایا ہے، پکا مکان بنایا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا محسوس ہوا، واپس تشریف لائے، وہ صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، سرکار نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، کئی بار سلام کیا، جواب نہیں دیا، تو صحابہ نے اس سے کہا کہ آپ کا پکا مکان بنانا سرکار کو ناپسند آیا ہے۔ کیا؟ پکا مکان بنانا ناپسند آیا ہے۔ وہ گئے، جا کے اپنے مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر مزارات اولیاء کو پکا کرنے پہ تکلیف ہے تو لوگوں کے جو گھر پکے بنے ہوئے ہیں ان پہ بھی تو تقریر کرو۔ تو پھر آگے سننے والے کہیں گے حضرت صاحب آپ ہمارے مکانوں کے پکا ہونے کو ختم کرنے کا کہتے ہیں، پہلے اپنا تو ختم کریں، پہلے اپنا مکان تو ڈھائیں۔ تو یہ کافروں کی، یہودیوں کی عادت قرآن نے بیان کی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ جو کافر ہیں آدھی کتاب کو تو مانتے ہیں، آدھی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث کے 2 جز، مسلم شریف کی حدیث، کیا فرمایا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، فزوروها، اب قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو۔ اب حدیث کا اگلا جز کیا ہے؟ پہلے میں تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے پہ منع کرتا تھا، اب جب تک چاہتے ہو رکھ سکتے ہو۔ تو دوسری حدیث پہ تو آپ نے جز پہ عمل کر لیا، قربانی کا گوشت پورا سال کے لیے، اور قبروں کی، مزارات کی زیارت کی باری آئی، مزار بھی اس لفظ سے نکلا ہے، فزوروها، زیارت کرو، جس کی زیارت کی جائے اسے مزار کہتے ہیں۔ تو آپ کسی سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے شعروں سے اپنے دین کو ثابت نہیں کیے ہوئے، ہمارے دین کی ہر بات یا اللہ کے قرآن کی آیت ہے یا میرے مصطفیٰ کا فرمان ہوا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو مسلک حق اہل سنت پہ کاربند فرمائے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ یہ باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے مسجد میں کلر کا کام جاری ہے، تو اس جمعے تو باقاعدہ چندہ نہیں کروں گا،